اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب مناقب، کتاب المناقب، حدیث نمبر 3500، اردو ترجمہ۔ قریش کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی جب وہ قریش کی ایک جماعت میں تھے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عنقریب قرب قیامت میں بنی قحطان سے ایک حکمران اٹھے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے۔ پھر آپ خطبہ دینے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ دیکھو تم میں سب سے جاہل یہی لوگ ہیں، ان سے اور ان کے خیالات سے بچتے رہو جن خیالات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ یہ خلافت قریش میں رہے گی، اور جو بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سرنگوں اوندھا کر دے گا جب تک وہ قریش دین کو قائم رکھیں گے۔ حدیث نمبر 3501، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں۔ حدیث نمبر 3502، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن مسیب نے اور ان سے جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنو امیہ کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ حدیث نمبر 3503، اردو ترجمہ۔ اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو الاسود محمد نے بیان کیا اور ان سے عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھی کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی۔ حدیث نمبر 3504، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابراہیم نے دوسری سند یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہا، مجھ سے عبد الرحمن بن حرمز الاعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، شجع اور غفار، ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ حدیث نمبر 3505، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے ابو الاسود نے، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا اسے صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا، ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا، کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر
نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھالی رشتہ داروں بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ مانی۔ اس پر بنو زہرہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے، اور ان میں عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اور مسور بن مکرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آ کر پردے میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے، اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا، کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی، منت مانی تھی، تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی۔ حدیث نمبر 3506، اردو ترجمہ۔ قرآن کا قریش کی زبان میں نازل ہونا۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت سے عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث حشام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کوئی مصحفوں میں نقل فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حدیث نمبر 3507، اردو ترجمہ۔ یمن والوں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا۔ قبیلہ خزا کی شاخ بنو اسلم بن افسی بن حارث بن عمرو بن عامر اہل یمن میں سے ہیں۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے، اور ان سے سلمہ بن اکوع نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقیب کے حدیث نمبر 3500 سے 3507 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔